गिफ्ट देता था. اور میاں بیوی دونوں میرے پاس اس لیے آئے کہ ہم پریشان ہیں, راتوں کو نیند نہیں آتی. اس بیوی کو بھی نیند نہیں آتی جس کو ہر مہینے 10 لاکھ روپیہ ملتا ہے, اور اس خاوند کو بھی نیند نہیں آتی کہ جس کو اپنے ریسورسز کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر مال سے سکون ملتا تو یہ بندہ شاید دنیا کے خوش پرسکون انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا, مگر نہیں. چونکہ گناہوں بھری زندگی تھی اس لیے دل پریشان. تو گناہوں کی تاثیر یہ ہے, دل کو سکون نہیں ہوتا, ڈپریشن, اتنی گولیاں کھاتے ہیں. ایک ہی حل ہے دل کے سکون حاصل کرنے کا کہ انسان گناہوں کو چھوڑے اور نیکی پر زندگی گزارے. آپ نے بڑے ہوٹلوں میں دیکھا بوفے سسٹم کھانے کا ہوتا ہے نا, کھانا پکا کے رکھ دیتے ہیں, ہر بندہ ضرورت کے مطابق لے کے بیٹھ کے کھا لیتا ہے, مگر ہر کھانے کی ٹرے کے نیچے وہ ایک کینڈل جلا دیتے ہیں, ہیٹ سورس. پوچھے نا بھائی کیوں ایسا کیا, وہ کہتے ہیں کھانا 2-4 گھنٹے گرم رہتا ہے. یہ گناہوں کی مثال اس کینڈل کی مانند ہے. جتنے گناہ کرتے ہیں ہم یوں سمجھیں کہ اتنی بڑی کینڈل اپنی لائف میں جلاتے ہیں, اور وہ ہیٹ ہمیں پریشان رکھتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے بیٹی کو اس کے لیے ہیٹ سورس بنا دیتے ہیں, کبھی بیٹے کو, کبھی بیوی کو, کبھی اپنی صحت کو, کبھی اپنے بزنس کو. کہیں نہ کہیں سے اس کو ہیٹ ملتی رہتی ہے. پریشان, ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے, وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے. پریشانیاں ہی جان نہیں چھوڑتی. یہ نہیں ہوتا کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں, سب کچھ ہوتا ہے مگر پریشانی ہوتی ہے. اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ ایک تابعی حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی اپنے اللہ کی نافرمانی کی اس کے بدلے میں یا میری بیوی نے یا بیٹی نے یا بیٹوں نے, میرے ماتحتوں نے یا میرے نوکروں نے یا میری سواری کے جانوروں میں سے کسی جانور نے ضرور میری نافرمانی کی. یہ دستور ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اولاد کو نافرمان بنا دے, روتا پھرے گا. وہ جی بچے تو سنتے نہیں, حضرت کچھ پڑھنے کو بتا دیں اولاد افلاطون بن گئی ہے. حالت یہ ہوتی ہے کہ بیٹے پھر باپ سے یوں نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی باپ سے نفرت کیا کرتا ہے. اور یہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, جو کھیتی بوئی ہوتی ہے وہ پھر کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے صاف اور واضح لفظوں میں فرما دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو. مجھے 90 میں سویڈن میں ایک کورس کرنے کا موقع ملا پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں. خیر وہاں رہتے ہوئے ہمیں اس ملک کے بارے میں بڑی معلومات ہوئی. وہ ایک فلاحی ریاست ہے اور امیر ملکوں میں سے ایک ہے. لوگوں کا بجٹ تو ڈیفیشنٹ ہوتا ہے نا, اس ملک کا بجٹ پروفیشنٹ ہوتا ہے. یعنی لوگ سوچتے ہیں پیسہ آئے گا کہاں سے اور وہ سوچتے ہیں پیسہ لگائیں گے کہاں پہ. خرچ تھوڑا آمد زیادہ. لہذا وہاں پر جو بھی بندہ ہوتا ہے اس بندے کو تعلیم مفت دی جاتی ہے, اس کو ہر مہینے یا تو جاب ملے گی, اگر جاب نہیں تو پھر اس کو سوشل سیکورٹی کی طرف سے اتنا ملے گا کہ ٹھاٹھ کی زندگی گزار سکے. جس کے پاس گھر نہیں اس کو حکومت کی طرف سے گھر الاٹ کیا جائے گا. بیمار ہوگا جتنا مرضی خرچ ہو حکومت اس کا مفت علاج کروائے گی.
تو روٹی، کپڑا، مکان، تینوں مسئلے حل۔ اس کے بعد انسان کی جنسی ضروریات ہیں، اس ملک کو ہی ٹیکس فری کنٹری کہا جاتا ہے۔ پوری زندگی بچے کو کہیں یہی نہیں فارم پہ لکھنا پڑتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ کوئی فارم نہیں پورے ملک میں ایسا کہ باپ کا نام بتانا پڑے۔ اب بتائیے، اس کا مطلب ہے ساری ضروریات پوری ہو گئی۔ اب وہاں کے لوگوں کو بڑا پرسکون ہونا چاہیے نا، لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ اس ملک میں خودکشی کرنے کا ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ بھائی اتنی سہولیات زندگی کے مل جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، پھر تو بندے کو پرسکون ہونا چاہیے، مگر نہیں، خودکشی کرنے کا ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وہاں کا ہے۔ وہاں کے ایک ڈائریکٹر کہنے لگے کہ حکومت ہماری پریشان ہے، لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں ڈاکٹرز کو کہ اتنے میں ہم نے ریٹائرمنٹ ہونی اور اس کے اتنے عرصے بعد آپ ہمیں ایک ٹیکہ لگا دینا ہم تاکہ دنیا سے چلے جائیں۔ اتنے پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس اپلیکیشن اتنی جمع ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہم کریں تو کیا کریں۔ اب بتائیے، معلوم ہوا کہ قلب کا سکون کوئی اور چیز ہے، یہ فقط مال و دولت سے نہیں ملتی، یہ اپنی خواہشات اور شہوات کو پورا کرنے سے نہیں ملتی، یہ ملتی ہے جب انسان نیکی پر زندگی گزارتا ہے، اپنے پروردگار کو راضی کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دل کو پرسکون بنا دیتے ہیں۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزاریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنی جانوں پر۔ کیا مطلب؟ جتنی ہم گناہ کرتے ہیں ان کا وبال ہمارے اوپر لوٹ کے آتا، کسی نہ کسی صورت میں، ہم اسے فیل کریں نہ کریں۔ ایک مرتبہ میرے پاس فیصل آباد سے ایک خاتون آئی، گھر والوں نے مجھے پیغام بھیجا، میں اپنے مہمان خانے میں مردوں کے پاس تھا، انہوں نے پیغام بھیجا جی کہ خاتون آئی ہے، کوئی بات کرنا چاہتی ہے، اس نے واپس بھی جانا ہے اور زار و قطار رو رہی ہے جب سے آئی ہے، آپ اس کو ذرا جلدی ٹائم دے دیں۔ تو یہ آج مہمان خانے سے گھر آیا، پردہ تھا، پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھ گئی، رو رہی تھی اس وقت تک۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہنے لگی جی کہ میں پہلے تو اپنے بارے میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں، میرا خاوند انڈسٹریلسٹ ہے، 7 سال پہلے ہماری شادی ہوئی، محل نما اس نے مکان بنایا ہوا ہے، ہماری اس وقت تک اولاد کوئی نہیں ہوئی، مگر یہ میرا پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ خاوند مجھ سے خوش ہے، میں خاوند سے خوش ہوں، ہم دونوں آپس میں محبتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ پرابلم نہیں ہے۔ اور کہنے لگی گھر کے تمام اخراجات خاوند نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، کچن کا خرچہ، گیس کا خرچہ، بلوں کا خرچہ، ڈرائیوروں کا خرچہ، گاڑیوں کا خرچہ، جتنے گھر کے خرچے ہیں سب میرا خاوند خود ادا کرتا ہے۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ میرا خاوند مجھے میرے ذاتی خرچے کے لیے ہر مہینے 50,000 روپیہ دیتا ہے اور میں پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات، پاکستان میں جہاں اتنی سستی چیزیں ہیں، جہاں 10 فیملی ممبرز لوگ جو ہیں وہ 5,000 تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، وہ پریشان ہے میرے پرسنل خرچے کے لیے۔ میرا خاوند ہر مہینے 50,000 روپیز دیتا ہے، میں پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ میرے جیسی تو پریشان عورت کوئی ہوگی۔ خیر ہم نے بھی چند منٹوں سے رونے دیا،
جب ذرا محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ خاصی دیر اس نے رو لیا، پھر اسے سمجھایا کہ بیوی ذرا بات سنو، بات یہ کہ آپ کی زندگی کی جو ترتیب بنی ہوئی ہے نا کہ بے پردگی کی زندگی، نمازوں کی پرواہ نہیں، پردے کی پرواہ نہیں، فلاں کی پرواہ نہیں، اپنی منمانی کی زندگی، اس زندگی میں آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ آپ کا خامد آپ کو 50,000 کی بجائے 5 لاکھ بھی دینا شروع کر دے، نہیں۔ میں نے اسے بھی کوٹ کیا، میں نے کہا میرے پاس ایسی خاتون بھی آئی کہ جسے ہر مہینے 10 لاکھ ملتے تھے اور وہ بھی پریشان تھی۔ کہنے لگی جی پھر سکون مل کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں، پھر دیکھنا آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ خیر اچھی خاتون تھی، کہنے لگی جی پھر آپ مجھے طریقہ بتا دیں۔ اس عاجز نے اسے توبہ کے کلمات پڑھا دیے اور کچھ ضروریات دین کے بارے میں بتا دیا، تو وہ خاتون چلی گئی۔ تیسرے یا چوتھے مہینے اس نے فون کیا اور فون پر بتانے لگی کہ جو آپ نے بتایا میں نے ہو بہو اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لیا ہے، بڑی پرسکون زندگی گزارتی ہوں حضرت، میرا ذاتی خرچہ مہینے کا 15,000 میں پورا ہو جاتا ہے اور میرے باقی پیسے میں یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے اوپر خرچ کرتی ہوں۔ پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کے سبب اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ گناہ چھوڑ دیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہوں سے توبہ کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اتنا پسند کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں، اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے۔ اس لیے کھلا رکھا کہ معلوم نہیں میرا کون سا بندہ کس وقت توبہ کرے، ایسا نہ ہو اس کی توبہ کی قبولیت میں دیر ہو جائے۔ ہر وقت توبہ۔ ہاں جب انسان کا سانس اکھڑتا ہے نا موت کے وقت، یہ گھنگرو بجتا ہے، اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے مہلت ہے۔ جتنے مرضی گناہوں کسی کے پاس، حتیٰ کہ ایک بندہ پیدا ہوا اس نے ہوش سنبھالا اور گناہ کرنے شروع کیے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، پھر بھی اس کے گناہ تھوڑے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ ہے، اگر وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت کوئی نہیں ہے کہ تمہارے 5 چانس ہیں، تمہارے 10 چانس ہیں، تمہارے 100 چانس ہیں، گنتی کوئی نہیں۔ ایک بندے نے جتنی مرضی گناہ کیے، اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اب میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو آر نہیں دلائی جاتی، کوئی ایج لیمٹ بھی نہیں ہے۔ اچھا 65 سال گناہ کرتے رہے، اب بڈھے ہو کے آئے ہو، 90 سال گناہ کرتے رہے، اب کمر دوری ہو گئی، آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا، پاؤں سے چلا نہیں جاتا، اب تمہیں یاد آئی میری عبادت، اب آئے ہو توبہ کرنے؟ نہیں۔ 90 سال کا بوڑھا جو گھر میں وقت گزارتا ہے تو کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا، جو کھانستا رہتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ ابو آپ کو کیا ہے، ہر وقت کھانستے رہتے ہیں۔ 2 بندوں میں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جو دنیا کی محفلوں کے قابل نہ رہا، اگر وہ بھی اللہ کے حضور چل کے آتا ہے تو پروردگار نہیں فرماتے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چل لی، نہیں۔ اللہ کے ہاں دستور یہ ہے اپنی موت سے پہلے جو میرے گھر کی طرف چل کے آئے گا میں پروردگار اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ کوئی گناہوں کی لمٹ نہیں ہے، تم نے اتنے کیے، تم نے اتنے کیے، تم نے اتنے کیے، نہیں۔ جتنے بھی گناہ کیے
پروردگار یاد نہیں دلاتے.